الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إدوار لمن جاهد به وكفر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا شريعة بعد شريعتي. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب، هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء بالاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة
عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بعد احترام شامل محترم بزرگوں بھائیوں دوستوں، آج یہاں ہم جامع مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ ماہ ذوالقعدہ سن 1446 ہجری کا آج تیسرا جمعہ مبارک ہے۔ اسی طرح بمطابق مئی سن 2025 کا بھی آج تیسرا جمعہ مبارک ہے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ رب العالمین کچھ گنہگار کو صحیح حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید میرا عنوان اور موضوع سابقہ جمعہ جو میں نے آغاز کیا تھا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کے فضائل قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ ابتدائی حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے اور میں نے یہ ذکر کیا قرآن مجید والفرقان الحمید کی آیت مبارکہ سامنے پڑھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے اس ابراہیم خلیل اللہ سے امتحانات لیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے اپنے خلیل سے امتحانات لیے اور امتحان بھی مشکل سخت پیپر لیے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ ہم نے جب امتحانات ابراہیم علیہ السلام سے لیے پھر رزلٹ کیا آیا؟ فرمایا کہ فَأَتَمَّهُ، تمام امتحانات میں خلیل اللہ فرسٹ پوزیشن میں آئے۔ لامحالہ جب اسٹوڈنٹ فرسٹ پوزیشن پہ آئے تو اس کو انعام بھی ملا کرتا ہے، دنیا کا اصول ہے۔ یہاں کوئی طالب علم امتحان پہ اول پوزیشن پہ، مسجد و مدرسہ، اسکول کالج یونیورسٹی ہر جگہ کا اصول ہے، پھر اس طالب علم کو انعامات دیے جاتے ہیں۔ آیا ابراہیم علیہ السلام نے جب امتحانات اچھے نمبروں سے پاس کیے، فرسٹ پوزیشن حاصل کی، تو پھر کیا ان کو انعام ملا؟ قرآن کہتا ہے ان کو انعام ملا۔ فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے جب ابراہیم علیہ السلام کو انعام دیا تو قال انی جاعلک للناس اماما، اماما ہم نے پوری انسانیت کا خلیل اللہ کو امام مقرر کر دیا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک طبقے کے لیے نہیں، ایک اپنی امت کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے امامت کے منصب پر خلیل اللہ کو گویا کہ فائز فرما دیا۔ وہ امتحانات جو میں نے ذکر کیے ابتدائی یاد دہانی کے لیے مختصر، پہلا امتحان باپ کے ساتھ، باپ کہتا ہے وہ باپ
جو بت گر ہے، بت بناتا بھی ہے، بت فروخت بھی کرتا ہے، بتوں کی پوجا بھی کرتا ہے، خلیل اللہ اس گھر میں پیدا ہوئے۔ سب سے مشکل کٹھن امتحان جو تھا یہ وہ کٹھن امتحان تھا کہ باپ کے کاروبار پر لا کی تلوار چلانی تھی۔ لا کوئی نہیں، پڑھیے ایمان تازہ ہوگا، لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے، لا نفی ہے، کوئی نہیں ہے، الا اللہ مگر کون ہے، الا اللہ مگر کون ہے، اللہ ہی ہے۔ یہ وہ مجاہد تھا، یہ وہ مجاہد تھا خلیل اللہ کہ باپ کی مخالفت آئی، اور مجاہد اتنا بڑا عظیم مجاہد تھا، کوئی مجاور نہیں تھا، خلیل خدا کا بندہ تھا، خلیل تھا، توحید پہ چلنے والا تھا، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے والا تھا۔ اب باپ کہتا ہے بیٹا میرے ساتھ چل، یہ بت اٹھا، بازار میں اس کو فروخت کرنے جانا ہے۔ باپ کی اطاعت تھی، فرما برداری تھی، بے شک وہ مشرک تھا، کافر تھا، لیکن باپ تو باپ ہوتا۔ خلیل اللہ نے وہ بت اٹھائے، باپ اعظم آگے جا رہا ہے، خلیل اللہ پیچھے بت پکڑ کے جا رہے ہیں۔ باپ کہتا ہے لوگوں میں بت بیچنا چاہتا ہوں، کوئی لینے کے لیے ہے تیار تو میرے سے وہ بت لے لے۔ خلیل اللہ نے بھی پیچھے سے وہ آواز بلند کی، فرمایا لوگوں یہ جھوٹے ہیں، یہ بت کیا ہے، جھوٹے ہیں، ان سے اچھائی کی امید نہیں ہے، یہ نہ اپنے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، تو تمہارے نفع نقصان کے مالک کیا ہوں گے، یہ جھوٹے ہیں، ان کی حقیقت جھوٹ پر مبنی ہے۔ اب باپ کے سامنے معاملہ گڑبڑ ہو گیا، نتیجہ وہی تو سامنے میں نس کیا کہ باپ کو چھوڑ دیا۔ دوسرا امتحان جو میں ذکر کر رہا تھا سب کا دیوان، اب باپ کے بعد کون کے سامنے، باپ تو پھر ادھر ادھر کر جاتا ہے، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، بیٹے سے نافرمانی ہو گئی، تو باپ کیا کرتا ہے، اللہ نے باپ کا دل بڑا رکھا ہے، آپ بھی باپ ہیں، باپ کا ہر باپ کا اپنی اولاد کے لیے رب نے دل بڑا رکھا ہے، اس میں اولاد کی نافرمانیوں کو دفن کیا جائے گا۔ اب باپ نے تو یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، اب قوم کو وقت کا امتحان مشکل پیش آیا، وہ قوم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا تھا۔ شاگردوں میں نے عرض کیا تھا کہ خلیل اللہ نے کہا کہ وہ چاند سورج ستارے یہ میرے معبود ہے، پھر بڑا نہیں ایسا میرا کوئی معبود نہیں ہے، کیوں، میرا معبود وہ ہے جو عروج پرست ہے، زوال والا میرا معبود نہیں ہو سکتا، جو غروب ہو جائے وہ معبود، بولیے گا جو غروب ہو جائے وہ معبود نہیں ہوا کرتا۔ آواز کم کر دینا، اسپیکر پر دے۔ اب خلیل اللہ نے قوم کو سمجھایا، قوم کو سمجھنا، قوم اپنی مرضی سے خلیل اللہ کو اسی معاملے پر لے کر جانا چاہتی تھی جس پر وہ خود موجود تھے، کیا کہ ہمارے بتوں کی عبادت کرو، ہمارے بتوں کی پوجا کرو۔ خلیل اللہ نے سمجھایا دیکھو یہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، اور میرا رب تو وہ ہے جو نفع کا بھی مالک ہے، نقصان کا بھی مالک ہے۔ آج ذرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن قرآن تو قرآن ہی ہے، گلا ہو یا نہ ہو قرآن تو سنانا ہے، لیکن ترنم بنا صحیح سادہ انداز میں آپ کو وہ خلیل اللہ کی تبلیغ آپ کو سناتا چلا جاؤں۔ خلیل اللہ اپنے باپ کے بعد قوم کے سامنے جاتے ہیں اور اپنی توحید کا درس دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الشعراء کے اندر یہ واقعہ ذکر ہے، فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون،
جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد وصنام فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے آگے دھرنا دیے رہتے ہیں، انہی کے سامنے سر نگو رہتے ہیں، انہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ جب تم ان کو بلاتے ہو تو یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ او ينفعونکم او یضرون، یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ نفع کے مالک ہیں، نہ یہ نقصان کے مالک ہیں، اقرار بھی کیا نہ یہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ سن سکتے ہیں، تو پھر بدبختوں ان کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا انہی کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ مشرک ہمیشہ، مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، مشرک کے پاس یہی ایک بہانہ ہے کہ میرے باپ دادا جو تھے، باپ دادا جو گمراہی پر تھے، بدبختوں تم نے بھی گمراہی پر پڑنا ہے۔ تو کہنے لگے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا پایا ہے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا کبھی تم نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا ہے جن کی تم عبادت کر رہے ہیں؟ ان کو کبھی تم نے غور سے بھی دیکھا ہے؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پرانے باپ دادے بھی، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، میرے لیے یہ سب دشمن ہیں، تمہارے باپ دادا بھی تم بھی میرے کیا ہو؟ دشمن ہو، سوائے ایک رب العالمین کے۔ اگر میرا کوئی یعنی ساتھی ہے، میرا کوئی مالک خالق ہے جو میرے نفع و نقصان کا مالک ہے تو وہ کون ہے؟ الا رب العالمین، وہ ایک اللہ رب العالمین ہے۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ بولیے گا ایمان تازہ ہوگا۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے رب کتنے ہیں؟ ایک ہے یا کئی ہے؟ ہمارا خالق، مالک، روز جزا کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا ایک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کلمہ طیبہ کے اندر آ گیا لا کوئی نہیں الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی تبلیغ کو آگے بڑھایا، فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، ایک تو میرا رب وہ ہے وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ والذی ہوا یطعمنی، وہ رب مجھے کیا کرتا ہے؟ کھلاتا بھی ہے اور کیا کرتا ہے؟ پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں کبھی بیمار ہو جاؤں تو مجھے کیا کرتا ہے؟ وہ شفا دینے والا کون ہے؟ کھلانے والا کون ہے؟ پلانے والا کون ہے؟ روزی کس نے دی ہے؟ یہ سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ بولیے گا اللہ۔ ایمان تازہ ہوگا۔ تو سیدنا خلیل اللہ نے کہا آگے والذی یمیتنی ثم یحیین، اپنی تبلیغ کو آگے بڑھا دیا، فرمایا کہ وہ مجھے موت دے گا، وہ مجھے موت دے گا۔ موت دینے والا کون ہے؟ ایمان تازہ ہوگا۔ موت کس کے ہاتھ میں؟ ساری دنیا مل جائے، کسی آدمی کو مارنے کا تل جائے، اگر اس کی موت نہیں دکھی تو کیا خیال موت آ جائے گی؟ وہ آ سکتی ہے؟ انڈیا نے کوشش کی پاکستان کو سب ہستی سے مٹانے کی، کر لیا اس نے، اور ہمارے جانشاروں نے چٹکی میں ایسے سارا ان کا معاملہ میڈیا بیٹ نہیں کیا، تو کیا خیال ہے اللہ کی مدد سے ہوا یا ہماری طاقت سے ہوا؟ بولیے گا اللہ کی مدد سے ہوا۔
ہمارا ایمان ہے وہ رب ہماری مدد کرتا ہے، ایمان والوں کی رب مدد کرتا ہے۔ تو فرمایا والذی یمیتنی، وہ مجھے موت دے گا، ثم یحیی، پھر وہ زندہ کرے گا۔ یہ بڑی اہم بات سنا رہا ہوں، یہ کوئی قرآن کی آیت ایسے ترجمہ کر کے میں اس کو آگے وقت گزاری نہیں کر رہا، یہ عقیدہ بتا رہا ہوں کہ موت دینے والا اللہ ہی ہے۔ اور قبر کی زندگی ہے یا نہیں ہے؟ بولیے گا اگر ایمان تازہ ہے، عقیدہ ہے تو قبر کی زندگی ہے، قبر کے اندر معاملات ہیں۔ اگر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو یہ مٹی کا ڈھیر نہ سمجھا جائے، فرمایا کہ یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جو دنیا میں ہم سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کا الحمدللہ میرا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ قبر کی زندگی برحق ہے۔ بہت ساری دنیا اتنی اب بھی موجود ہے، وہ قبر کے حق میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کیا قبر کی زندگی مولوی سناتا ہے؟ انہوں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا۔ ابو جہل عتبہ شیبہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تو کہتا ہے نا کہ مرنا ہے پھر اٹھنا بھی ہے، یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ثم یمیتنی، وہ موت دے گا، پھر قبر کی زندگی ہے، پھر قبر سے اٹھنا بھی ہے۔ ثم یحیی، جو حافظ قرآن بیٹھے یہ تو میرا ساتھ دینا، ثم یحیی، پھر وہ کیا کرے گا؟ مجھے زندگی دے گا، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ میرا یقین ہے، ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، جب میں نے قبر سے اٹھنا ہے میری رب العالمین نے مجھے زندگی دینا ہے، پھر اس کے بعد میری زندگی کا معاملہ شروع ہونا ہے۔ کیا کھویا کیا پایا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کہنے لگے کہ ہماری سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے، یہ جو تو کہتا ہے نا جب ہم مر جائیں گے وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ محبوبا انہیں بتا دیجئے، یہ جو انکاری بنے بیٹھے ہیں، یہ قیامت کے جو انکاری بنے بیٹھے ہیں، یہ سزا و جزا کے دن کے انکاری بنے بیٹھے ہیں، ان کو بتا دیجئے اما یتساءلون عن النبأ العظیم، عظیم خبر کے بارے میں یہ جو سوال کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں، ان کو بتا دیجئے کہ قیامت آئے گی۔ پھر صرف قیامت نہیں، فرمایا ثم کلا سیعلمون، تاکیدی طور پر فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اس کی مثال ہوئی ہے، اگر کوئی آدمی کسی کو کہے بازار سے فلاں چیز لیتے آنا، جب وہ جا رہا ہے تو اس کو کہتا ہے دوبارہ، تاکیدی طور پر کہہ رہا ہے میرا کام بھولنا نہیں ہے، یاد سے میرا کام کرتا آنا۔ یہ دوبارہ کیا ہو گئی ہے؟ کیا ہو گئی ہے؟ تاکید ہو گئی ہے۔ اس کو یاد دہانی کے طور پر رب العالمین فرماتے ہیں محبوبا کلا سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر فرمایا پھر ہرگز ان قریب یہ جان لیں گے۔ کس کا؟ یہ جو قیامت کے انکاری بنے بیٹھے ہیں، قبر کے انکاری بنے بیٹھے ہیں، آنے والا وقت معاملہ جو ہے یہ جان لیں گے۔ عنوان نہیں تھا لیکن عقیدے کے متعلق بات تھی تو ضروری سمجھی ہے۔ آگے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کتنی فصاحت والی تبلیغ ہے۔ فرمایا کہ اور جس سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ حساب و کتاب کے دن میری خطا بخش دے گا، وہ خلیل اللہ جو گناہوں سے معصوم ہے، کیا فرماتے ہیں؟ میں امید لگائے بیٹھا ہوں۔ آپ کو بھی امید ہے یا نہیں ہے؟ کس چیز کی؟ کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں بخش دے گا، امید ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں میں کہوں میری نماز سے مجھے جنت مل جائے، ہرگز نہیں۔ میں کہوں میرے روزے سے مجھے جنت مل جائے، ہرگز نہیں۔ میں کہوں میری عبادت سے، میری فکر و زیادت سے مجھے مل جائے جنت، ہرگز نہیں۔ جنت ملے گی تو اللہ کی رحمت سے ملے گی، اعمال کے بل بوتے جنت نہیں ملنے والی۔ اعمال ضروری ہے،
یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اعمال کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت پہ امید لگائے بیٹھے رہو، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اعمال ضروری ہے، لیکن جنت کب ملے گی؟ جب اللہ کی رحمت آئے گی۔ تو خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن کی، حساب و کتاب والے دن کی مجھے امید ہے کہ وہ مجھے کیا کرے گا؟ بخش دے گا۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب اس دن جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائے۔ تو خلیل اللہ فرماتے ہیں، فرمایا ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، فرمایا میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ آمین بلند آواز سے کہہ دیجیے۔ یہ میری اور آپ کے لیے بھی دعا ہے کہ میرے پروردگار مجھے حکمت دانائی دے دے۔ حکمت یہ نہیں جو حکما بیٹھے ہیں، یہ نہیں، حکمت قرآن مجید کے اندر جب بھی حکمت کا لفظ آئے گا اس سے دانائی مراد ہوتی ہے، اس سے سمجھ مراد ہوتی ہے۔ تو اللہ سے حکمت مانگا کرے، اللہ مجھے حکمت عطا کر۔ حکمت کیا ہے؟ کب کہاں کس موقع پر بات کرنی ہے، یہ اللہ اپنے یعنی علم سے ہمارے دلوں میں وہ حکمت ڈال دیتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کب کہاں کس موقع پر چھوٹے سے بات کرنی ہے تو کس انداز میں کرنی ہے، بڑے سے بات کرنی ہے تو کس انداز میں کرنی ہے۔ اور بڑے اور چھوٹے کے متعلق رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، فرمایا کہ جو تم میں سے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا، فرمایا اسے کہہ دو فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہماری شریعت کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے؟ بڑوں کا احترام ضروری ہے اور چھوٹوں پر شفقت ضروری ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے فرماتے ہیں وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کی گواہی دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خلیل اللہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہ رب العالمین آنے والی نسلوں میں میری سچائی کی گواہی ہو جائے۔ رب العالمین نے اپنے اس خلیل کی سچائی کی گواہی یوں قرآن میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی ہے۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے گا، جب آپ قرآن پڑھتے پڑھتے سورۃ مریم کی اس آیت پر پہنچیں گے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ قرآن میں مجھے کوئی کہہ دے مولوی صاحب آپ سچے ہیں، آپ کو کوئی کہہ دے فلاں چودھری صاحب آپ سچے ہیں، فلاں معلم صاحب آپ سچے ہیں، اور ہمارے اندر خوشی کا عالم نہیں کہ ہم اتنے پھول جاتے ہیں جناب مجھے سچائی کا لقب ملا، مجھے صداقت کا لقب ملا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ میں قربان کیوں نہ جاؤں جس کو رب کائنات نے فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، یہ ہمارے سچوں کا امام ہے۔ کون؟ خلیل اللہ ہمارے سچوں کا امام ہے، ہمارے سچوں کا سردار ہے۔ خلیل اللہ نے جو دعا مانگی اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قیامت تک کے لیے قرآن پڑھا جائے گا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کی گواہی چلتی رہے گی۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہ بات رکھی، لیکن قوم ماننے والی نہیں تھی۔ میں نے شروع میں ایک بات عرض کی کہ خلیل اللہ نے پوچھا بتاؤ کہ یہ تمہاری سنتے ہیں، جو شروع میں بیٹھے تھے ان کو یہ میرا سبق یاد ہوگا تو میرے سامنے کے بولیے گا، کیا کہا؟ کیا یہ بت کیا کرتے ہیں؟ تمہاری سنتے ہیں؟ کیا تمہاری نفع کے مالک ہیں؟ تمہارے نقصان کے مالک ہیں؟ تو قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم نے کہا کہ نہ یہ ہمارے نفع کے مالک ہیں، نہ ہماری یہ سنتے ہیں، نہ یہ بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، پھر بدبختوں اڑے کیوں پڑے ہو؟ تو قوم نے کیا جواب دیا؟ ہمارے باپ دادا انہی کی پوجا کرتے رہے ہیں۔ مشرک جب بھی بدبخت کہے گا اس کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ میرے بڑے یوں کرتے آئے ہیں۔ آج بھی کسی کو کہہ دیا جائے کہ بھائی فلاں تو غلطی کر رہا ہے، وہ کہتا ہے مولوی صاحب اپنے پاس رکھو مسئلے، فتوے اپنے پاس رکھو، مجھے تمہارے فتووں کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن سنایا جائے تو قرآن سننے پر بھی راضی نہیں ہے، نہیں ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے باپ دادا اسی پر یہی چلتے آئے، اور قرآن نے صاف الفاظ میں فرما دیا
خلیل اللہ کا وہ مشن جو خلیل اللہ نے اپنے باپ گھر سے شروع کیا، رب العالمین نے فرمایا کہ میرا ابراہیم خلیل جو تھا ایک تو سچوں میں سے تھا، دوسرا فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، نہ میرا خلیل ما کان ابراہیم یہودی، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ولا نصرانی، نہ وہ بولیے گا ایمان کا نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ حنیفا مسلما، حنیفا مسلما، کہ وہ تو مسلم تھے، دین حنیف پر تھے۔ اور آگے قرآن نے اس واقعے کو بھی ذکر کر دیا، کل کوئی مشرک کھڑا ہو جائے وہ یہ کہے کہ ابراہیم یہودی تو نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، لیکن نعوذ باللہ ہماری پارٹی کے تو تھے نا، قرآن نے اس کا رد فرما دیا، فرمایا کہ وما کان من المشرکین، نہ وہ مشرکین میں سے تھے، ابراہیم نہ مشرکین میں سے تھے، نہ یہودیوں میں سے تھے، نہ نصرانیوں میں تھے۔ اب مشرک کی بات آئی، قرآن نے جگہ جگہ پر مشرک کا رد کیا ہے۔ آج کے جمعے کا عنوان اور موضوع اور اس سے جو حاصل سبق ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، میرے بیٹو شرک نہ کرنا۔ کیوں شرک کیوں نہ کرے؟ شرک میں قباحت کیا ہے؟ لقمان حکیم فرماتے ہیں، قرآن کے اندر ہے، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، شرک بڑا گناہ ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک، میں اپنا شریک برداشت نہیں کرتا۔ آپ کرتے ہیں؟ بولیے گا آپ اپنا شریک برداشت کرتے ہیں؟ آپ بولیے گا اگر ہے آپ کے سامنے آپ کا رشتہ دار آپ کے سامنے شریک بن کے کھڑا ہو تو کیا آپ اس کو برداشت کریں گے؟ جب میں برداشت نہیں کرتا، میرے اندر غیرت ہے، کیا خالق کے کائنات کے اندر غیرت نہیں ہے جس نے پیدا کیا ہے؟ تو اپنا شریک برداشت نہیں کرتا تو رب العالمین اپنا شریک کیسے برداشت کرے؟ تو بہرحال عقیدہ توحید پر آنا ہوگا۔ جب عقیدہ توحید پر ہم رہیں گے تو ہم اسی طرح کامیاب رہیں گے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر بلند آواز سے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ ہمارے نوجوانوں نے سن 48 میں بھی نعرہ لگایا، سن 65 میں بھی لگایا، 71 میں بھی لگایا، اور 2025 میں بھی ہمارے نوجوانوں نے یہ نعرہ لگایا، اور اس نعرے کی بدولت اللہ کی مدد پہنچی یا نہیں پہنچی؟ پہنچی۔ ایمان ہے آپ کا کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے؟ اگر بدر کی سرزمین پر صحابہ کرام کے ساتھ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد اترتی ہے تو ہمارا یقین ہے آج بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ مسلمان کے اندر کمزوری ہے، مسلمان گناہ گار ہے، میں گناہ گار ہوں، آپ گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن ہم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے؟ امتی ہے۔ ہمیں یقین ہے اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے، اور پھر آئی ہے کہ نہیں آئی؟ وہ مبین، وہ اسرائیلی کتے، وہ امریکی پالتو کتے جو اس وقت بھی پاکستان کے خلاف اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، اور انشاءاللہ پہلے بھی نامراد ہلاک و برباد ہوئے، تباہ و برباد ہوئے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ بھی ہلاک ہوں گے۔ میرا مسلمانوں، پاکستانیوں، جلال آباد جہانیہ کے لوگوں، ہمیں ایک ہونا ہوگا، ہمیں اتفاق پیدا کرنا ہوگا، سیاسی اختلافات ختم کرنے ہوں گے، ملک کے لیے مذہبی اختلافات ختم کرنے ہوں گے۔ جب ہم ایک ہوں گے، دشمن کی ہمت نہیں ہے وہ ہمارے ملک کی طرف میری آنکھ دیکھ لے۔ میں ان نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، میں اپنی پوری آرمی کو سلام پیش کرتا ہوں، ایئر فورس کے جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی مدد ایسی آئی ہے، وہ کامران مسیح ہمارا مسلمان
اب اسلام قبول کر چکا ہے، یہ بھی اللہ کی مدد ہے، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نکلا ہوں تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ کی مدد میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے پیارے میرے آپ یعنی ارد گرد ہیں مجھے پکڑنے کے لیے، مجھے گرانے کے لیے، اور جب میں کامیاب ہو کے نکلا میں اس وقت تسلیم کر چکا تھا کہ میرے ساتھ مدد کس کی تھی؟ بولیے گا، مدد کس کی تھی؟ اللہ کی تھی۔ اور انڈیا ہو، انڈیا کے وہ ظالم حکمران اور اسرائیلی وہ ظالم درندے اور امریکی ظالم درندے، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو فلسطین نہ سمجھنا، پاکستان کو عراق بھی نہ سمجھنا، پاکستان کو افغانستان بھی نہ سمجھنا۔ یہاں پاکستان کی فوج تو بڑی دور کی بات ہے، پاکستان کا نوجوان، پاکستان کا بوڑھا، پاکستان کا بچہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی فوج سے بھی آتے ہیں یا نہیں ہے؟ ہم ہیں یا نہیں ہے؟ اور میں آخری بات کرتا ہوں کہ عرب حکمرانوں سے بھی، کہ عرب حکمران کے جو ہمارے پیروکار ہم ان کو رہبر رہنما سمجھتے ہیں، سعودی عرب کے ہوں یا قطر کے ہوں، ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ خدا را اس ملک کی حیثیت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے، وہ ملک جو ہے اس ملک کی تو لاج رکھ لو۔ خدا را جن بدبختوں کو تم نے وہاں پہ ان کے استقبال، ان کے پروٹوکول کیے ہیں، کیا تم نے کل مرنا نہیں ہے؟ کل تم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہونا؟ کل تم فلسطینی کے بچوں کے سامنے وہ تمہارا وہ گریبان پکڑ لے تو تم وہاں اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ آج کفریہ طاقتوں پر ہمارے اسلامی حکمران، اسلام کے نام کے حکمران ہیں، ان کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ یہ امریکہ کا پالتو کتا جب ٹرمپ جاتا ہے اس کے اوپر تو لاکھوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن غزہ کے فلسطینی بھوکے بچے اس وقت بھی ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ ان بدبختوں کو حیا اور شرم نہیں ہے، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، اللہ کے عذاب کو تم بلا رہے ہو۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تم بھی عبرت کا نشان بن جاؤ۔ خدا را اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ مسلمانوں، سمجھ جاؤ اب بھی وقت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل وہ وقت آ جائے کہ مسلمان پوری روئے زمین پر جس طرح اس وقت ظلم و ستم کا شکار ہے، آنے والے وقتوں میں بھی ایسا نہ ہو۔ خدا اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے، فلسطینیوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ بہت ٹائم گزر چکا، میں بہت مرتبہ کہہ چکا، نہیں معلوم کب اللہ کی مدد آئے گی۔ ہمارا کام ہے اللہ کی مدد مانگنا، مدد بھیجنا کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے مدد ہمارے ملک پر بھیجی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ہمارے ان کمزور فلسطینی بھائیوں پر بھی اپنی مدد بھیجے، اور ان مجاہدین کو اللہ فتح عطا فرمائے، اور بیت المقدس کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے جتنے مسلمان ہیں اللہ تمام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔